تو قادر و مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں اے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ انہیں پہلے ٹی بی کا ایشو ہوا، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرایا گیا، پھر 4-5 مہینے گھر بھی رہے۔ اندراج سے جو لنگریاں بناتے تھے وہ بھی میرا ٹھیکیدار کے بھی کوئی 1,00,000-1.25 لاکھ روپیہ دینا ہے۔ تاروں اور جنریٹروں میں جو کرنٹ نہیں ہے نا، وہ اصل کرنٹ ان کے بلوں میں ہے جو اس عوام کو لگ رہا ہے، مہنگائی کا کرنٹ۔ کتنے بچے ہیں ٹوٹل؟ 4 بچے چھوٹے چھوٹے دکھاتے ہو؟ کام کرتا ہوں، کام کرتا ہوں۔ کون سا کام کرتے ہیں؟ کسائی کا کام کرتا ہوں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں جی محلہ پڑی ٹیکسلا میں۔ یہاں پر گزشتہ روز ایک حادثہ ہوا ہے جی کہ ندیم اختر صاحب ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر خودکشی کر لی تھی۔ اس کے کیا محرکات ہیں، ان کے بیٹے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، اور ایک سماجی شخصیت ہیں ڈاکٹر عقیل حیدر جان باز صاحب۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے بھائی، کیا نام ہے آپ کا جی؟ محمد نذیر صاحب۔ اچھا نذیر صاحب، یہ جو ندیم صاحب ہیں کیا ہوا تھا، کیا واقعہ پیش آیا جی؟ بس اس کی بل کی وجہ سے پریشانی تھی۔ اچھا، یعنی کہ جو بجلی کا بل آیا تھا اس پریشانی کے سبب انہوں نے یہ کیا ہے، اقدام اٹھایا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا اچھا، تو ان کے کتنے بال بچے ہیں جی؟ کیا اس کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ اچھا، تو بڑے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 12-13 سال اور کی۔ چھوٹے بیٹے کی؟ اس کی 1 سال۔ 1 سال جی، یعنی کہ غربت کے ہاتھوں انہوں نے یہی بات ہے۔ یہ اقدام اٹھایا۔ ہاں جی اچھا، یہ ان کے بیٹے ہیں؟ جی۔ اچھا، کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ کیا نام ہے؟ مبین مبین۔ اچھا بیٹا، آپ پڑھتے ہو؟ نہیں، کام کرتا ہوں۔ کام کرتا ہوں۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ کدھر تھے؟ میں کام پہ تھا۔ کام پہ تھا۔ آپ کو پھر فون کر کے بتایا گیا ہے؟ اچھا، تو پھر جب واپس آئے تھے تو اس وقت ابو کدھر تھے؟ یہ ڈیڈ باڈی تھی یا کیا؟ ہاسپٹل میں تھے اس وقت، اچھا، ہاسپٹل میں اس وقت زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ ختم ہو چکے تھے اس وقت۔ ختم ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ پڑھتے ہو یا کیا کرتے کراتے ہو؟ کام کرتا ہوں، کام کرتا ہوں۔ کون سا کام کرتے ہیں؟ کسائی کا کام کرتا ہوں۔ اچھا، کسائی کا کام کرتے ہیں۔ کتنی دہاڑی آپ کو مل جاتی ہے؟ یہی 200-300 روز۔ 200-300 روپے آپ کو روز مل جاتی ہے۔ اور جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ کیا ابھی گھر میں چھوٹے ہیں بہت؟ جی، چھوٹے ہیں ابھی وہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، بہنیں پڑھتی ہیں، بھائی ابھی بہت چھوٹے ہیں وہ۔ اچھا، بہنیں پڑھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے باتیں سنی ہیں جن ندیم اختر جو مرحوم ہیں ان کے بھائی کی بھی اور ان کے بیٹے کی بھی، تو یہ دیکھیں جی ساری سچویشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، یہاں جس معاشرے، جن حالات اور جس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہاں پہ بدقسمتی سے مزدور ہونا، کمزور ہونا اور معاشی طور پہ اس حد تک کمزور ہو جانا ایک بہت بڑا گناہ عظیم اور جرم بن گیا ہے، جس کا رزلٹ آئے روز پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے کیسز کی صورت میں سامنے آتا رہتا ہے۔ وہ بڑا پیارا کسی کا شعر ہے کہ تو قادر و مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں اے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بچپن سے جانتے ہیں۔ ان کے جو بڑے بیٹھے ہیں، ان کے گھروں میں ہم کھیل کے بڑے ہوئے ہیں۔ پرانا ہمارا جو آبائی محلہ دکن تھا، وہاں پہ اکٹھے کھیلے ہیں، اکٹھا کھایا پیا ہے، سب کچھ کیا۔ شروع سے ہم لوگوں نے جو اصل وہ جو سنگ تراش نا، آپ کے اخبار کا بھی نام تھا سنگ تراش، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کسی دور میں نے یہ آپ کو مشورہ بھی دیا تھا، ہم نے مل کے کیا تھا۔ تو اصل سنگ تراش یہ ہیں ٹیکسلا شہر کے، کہ جن کے ہاتھوں کو آپ دیکھیں نا تو یہ بھی پتھر کی طرح ہو گئے ہیں۔ ان سنگ تراشوں نے ساری زندگی پتھر تراشے ہیں، محنت مشقت کی ہے، رزق حلال کمایا، اثر رزق حلال کمایا ہے، اور اس کے باوجود ان کے گھروں کے حالات، ان کے بچوں کے حالات۔ اب یہ بچہ جو مبین نام ہے مرحوم کا جو بیٹا ہے، یہ اب اسکول نہیں جا رہا، اپنے والد کی زندگی میں بھی نہیں جا پایا۔ ان کے گھر کے حالات، ان کے معاشی حالات، ان کی گھر میں آنے والی جو والد کی کمائی ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتی، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کا دال آٹا چاول پورا کریں، بجلی کے بل کی تو بات ہی نہ کریں نا، کہ جس معاشرے میں 12 سال کی 13 سال بچے 13 کی عمر، سال کھیلنے کی عمر، کھیلنے کی عمر ہے، معصوم ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، یہ بھی دوسرے بچوں کو دیکھ کے اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے اس جذبوں کا قاتل کون ہے؟ اس سے کیوں جو خوشیاں چھین لی گئیں؟ وہ تعلیم نہ مل سکی اسے کھیل کے گراؤنڈ نہ مل سکے، وہ تو خیر چلے ہیں نہیں ٹیکسلا میں، لیکن جو اس کے کھیلنے کا وقت ہے وہ اس وقت اسے
اس وقت نے اسے اس کی عمر سے کتنا زیادہ بڑا کر دیا ہے. مارکیٹ میں ایک کسائی چلیں، ایک ہنر سیکھ رہا ہے بچہ، اللہ کریم اسے اس میں کامیابی عطا کرے. اب مزید اس کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے. پہلے یہ ان کے بھائی تھے، جس طرح بھی بتا رہے تھے کہ انہیں پہلے ٹی بی کا ایشو ہوا، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرایا گیا، پھر 4-5 مہینے گھر بھی رہے. پھر مزید جس طرح وہ کام کرتے تھے، وہ یہاں ٹیکسلا شہر میں جو یہاں کا پرانا جو سلطنت راج سے جو لنگریاں بناتے تھے، وہ بھی میرا ٹھیکیدار کے بھی کوئی 1-1.25 روپیہ دینا ہے. اب ذرا جو 5-6 مہینے اس بیچارے نے گھر بیٹھ کے اپنا ٹی بی کا علاج کروایا، وہاں بھی پیسے دینے اس نے، یہاں بھی 50,000 کے قریب بل آ گیا. اب گھر کا ایک پنکھا، ایک انرجی سیور لگے، یا کوئی باتھ روم جب جاتا ہے تو لائٹ آن کرتا ہے اور بند کر دیتے ہیں فوراً، اور وہ غریب 50,000 روپے بل کہاں سے لا کے دے؟ پہ کیا گزر رہی تھی، اس کی کیا تکلیف تھی، کیا درد تھا، یہ تو اس کی زندگی میں کسی نے اس سے نہیں پوچھا. آج میں اور آپ بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ہم سب اتنے سارے لوگ بیٹھ کے افسوس بھی کر رہے ہیں. پورا شہر، بلکہ میرا ٹیکسلا شہر سارا ہی اس کے لیے دکھی ہے. اور ایسے فرد کے لیے ہم لوگ دکھی ہیں. کہ تو بات ہو رہی تھی میر صاحب کہ ابھی جو اس وقت یہ حالات ہیں، جو بل آ رہے ہیں لوگوں کے، اور ابھی تک وہ بلوں کے جو اصل وابڈا کے جو تاروں اور جنریٹروں میں جو کرنٹ نہیں ہے نا، وہ اصل کرنٹ ان کے بلوں میں ہے، جو اس عوام کو لگ رہا ہے. مہنگائی کا کرنٹ ہر مہینے، اور ہر روز مزدور آدمی، دکاندار آدمی، محنت مشقت کرنے والا، دیہڑی دار، مجھے بتائیں ایک اچھا خاصا کاروباری بندہ پریشان ہے، اس کے کاروبار کے بجٹ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. یہ غریب مزدور کہاں سے بل جمع کرائیں 30 40 50 ہزار کا؟ اور یہ لوگ تو اپنے 70 80 ہزار میں شادی کا انتظام کر کے گزارا کر لیتے ہیں. لیکن یہ حالات اس نیج پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ ان اداروں نے، یہ آئی پی پیز کے ان ظالمانہ ٹیکسوں نے، اور ان اداروں کی غیر ذمہ داریوں نے، جو ہمارے لیڈروں نے، جنہیں خود تو سب کچھ فری میں میسر ہے، یہاں کے آفیسروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو سب کچھ فری میں میسر ہے، اور ان غریبوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے. اور جس طرح گنے کے اندر وہ مشین کے اندر گنے کو نچوڑا جاتا ہے، ان کو وہ نچوڑا جا رہا ہے. اور لوگ آپ جائیں باہر نیلام گھر جو بنے ہوئے ہیں چھوٹے موٹے گلی محلوں میں، وہاں جا کے دیکھیں کہ لوگ اپنے گھر کے فرنیچر بیچ رہے ہیں. پچھلے دنوں میں ابھی آپ سے وہ ذکر کر رہا تھا، محلہ عیدگاہ کے ایک بندہ آیا ہے، اس نے گھر کی کرسیاں بیچی تھیں بل جمع کرانے کے لیے. ایک اور آیا ہے، اس نے گھر کے اندر جو اس کے وہ کراکری وغیرہ برتن پڑے ہوئے تھے الماری میں، وہ لکڑی کی انتہائی خوبصورت الماری اونے پونے بیچ کے اور مزید بھی ادار مانگ کے تب اس نے بل جمع کرائے. تو پھر اس کے ساتھ دیکھنا اللہ کریم کی ذات صرف حقوق اللہ کا ہمیں درس نہیں دیتی ہے. میں ذرا دینی حلقوں کے ساتھ بھی گزارش کروں گا، وہ مجھ سے زیادہ دین کے معاملات کو سمجھتے ہیں. ہم تو چلیں ان کے پیچھے پڑھنے والے اور چلنے والے اور ان سے دین سیکھنے والے لوگ ہیں، کہ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام اور جس سسٹم، بلکہ پوری اسلامی دنیا میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے انبیاء آئے ہیں، وقت کے جس بھی نظام کے خلاف انہوں نے جب دعوت حق دی ہے، وہ ضرور اللہ کی طرف توحید کی طرف بلایا ہے، لیکن کسی ایسے ظالمانہ نظام کی کبھی حمایت نہیں کی، بلکہ اس ظلم کے خلاف اٹھے اور بولے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس میں کہا گیا کہ جب تم گھر میں ہانڈی بناؤ، کھانا بناؤ، تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال دو، اور وہ کھانا کم از کم کسی ایک پڑوسی کے گھر بندہ بھیج سکتے ہیں، ہمسائے کے گھر بھیجو. ہمسائے کے بھی حقوق ہیں، اور جب ہمسایوں کے حقوق بیان کیے جاتے تھے تو صحابہ کرام کو جو واقعات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کل ہماری وراثت میں بھی ہمارے حصے دار ہوں گے. اس حد تک ہمسایوں کے حقوق بیان کیے گئے، اور ہمیں آج پتہ ہی نہیں ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا مر رہا ہے، اس کے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے، ایک ہفتے سے اس کے گھر میں سخت ترین گرمی میں اس کے گھر کا ایک سنگل پنکھا تک نہیں جل رہا کہ وہ بل جمع کرائے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، دیہڑی اب 700-800 روپے کی دیہڑی لگا کے، 1000-1200 کی لگا کے وہ آدھا کلو پاؤ گھی یا تیل لے رہا ہے، 70-80 روپے کی سبزی لے رہا ہے، 2 کلو آٹا لے رہا ہے، تو وہ کیا کھلائے گا؟ وہ بچوں کو کہاں سے پڑھائے گا؟ یہ سارے نظام کیسے چلیں گے؟ تو جب تک کہ سارے نظام کے خلاف ہم اللہ کے دین کے حوالے سے اس دعوت کو نہیں پیش کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ نہیں بتائیں گے کہ حقوق اللہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور پڑھے لکھے ان پڑھ کو سمجھ آ رہے ہیں، علماء بھی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں، تو حقوق العباد کا بھی خدا رہا بتایا جائے کہ ہم خود بھی جو چلے صاحب حیثیت ہیں، اگر کھلے لفظوں میں 10 آدمیوں کو نہیں کھلا سکتا، خیال نہیں رکھ سکتا، کسی 1-2 گھروں کا تو رکھ سکتا ہوں، ان کے ساتھ تو تھوڑا بہت تعاون کر سکتے ہیں، مزدور کی حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں. اور یار اسے بھی کوئی اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسے ٹائم دیتا، اس کا دکھ سکھ بانٹتا، تو ہو سکتا ہے کہ اتنا ہمت حوصلہ کر کے اور کہیں کام کرنے کی کوشش کرتا، زیادہ محنت کر لیتا. لیکن ہم میں سے یہ بھی نہیں ہو سکا. کتنے بچے ہیں ٹوٹل؟ 4 بچے چھوٹے چھوٹے. اچھا. بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ بڑا 14 سال. ٹھیک ہے جی، چلے بہت شکریہ جی.
حضرت آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں، دعا یقین کا آپ نے ڈھارس بندائی ہے، بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے جی. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.